دوستو، آپ اچانک نیند سے اٹھتے ہیں اور آپ کو کانوں میں تیز شور سنائی دیتا ہے، جو سیٹی کی آواز بھی ہو سکتی ہے، جو گھنٹیوں کی آواز بھی ہو سکتی ہے، جو دریا کا شور کی طرح بھی ہو سکتی ہے، جو پنکھے کی آواز کی طرح شور بھی ہو سکتا ہے۔ مختلف آوازیں آتی ہیں مختلف لوگوں کو۔ تو اگر آپ کو ایسی آواز سنائی دیتی ہے کانوں میں، پہلے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کہیں سے کوئی آواز سیٹیوں کی نکال رہا ہے۔ کچھ دیر بعد آپ جب کان بند کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کہیں باہر سے نہیں آ رہی، یہ تو میرے اندر ہی سے کہیں پیدا ہو رہی ہے، کانوں میں پیدا ہو رہی ہے یا کہیں سے۔ آپ ڈر جاتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ آپ دوسروں کو بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں تو بالکل بھی کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ کو کہاں سے آ رہی ہے؟ ادھر تو کوئی ایسی سیٹیوں کی آواز نہیں۔ آپ پریشان ہو جاتے ہیں، بھئی مجھے تو آ رہی ہے، آپ لوگوں کو کیوں نہیں آ رہی؟ اس کے بعد آپ پریشانی کی حالت میں جب آپ کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے، آپ پہ پینک اٹیک بھی ہو سکتا ہے، اینزائٹی لیول بھی بہت ہائی ہو سکتا ہے، آپ کی سیٹی کی آواز بڑھتی جاتی ہے، کانوں کا شور بڑھ جاتا ہے، اور آپ آخر کار گوگل کا سہارا لیتے ہیں، نیٹ پہ جاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ ٹینائٹس نامی علامت کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ ایک ایسی بیماری یا علامت ہے جو کسی اور بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، جو فزیکل آپ کے کانوں کی خرابی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، کانوں میں میل زیادہ ہے یا آپ کے کانوں میں کوئی انفیکشن ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ فزیکل کا تو علاج آپ کروا سکتے ہیں، اس سے بعض دفعہ یہ حل ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ کا کوئی فزیکل مسئلہ نہیں، ڈاکٹر آپ کو کہتے ہیں آپ کو تو بالکل ٹھیک ہے کان، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، میری طرف سے تو آپ فارغ ہیں، تو اب آپ کیا کریں گے دوستو؟ جب آپ کو ڈاکٹر نے بھی کچھ تسلی بخش جواب نہیں دیا تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ نیٹ پہ جاتے ہیں تو آپ کو مختلف ویڈیوز ملتی ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ تجربے بتا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کان کو دبائیں، کوئی کہتا ہے ایسے ایسے جو ہے نا ایسے ایسے چٹکیاں ماریں، کوئی کہتا ہے مالش کریں، عجیب عجیب حربے بتائیں گے لوگ آپ کو، لیکن کوئی آپ کو دوائی بتائے گا، کوئی کہے گا یہ کھا لو وہ کھا لو۔ تو دوستو کچھ ایسے بہت سارے جو ہے نا 60% ایسے ٹینائٹس ہوتی ہے جس میں کوئی آپ کو اس کی وجہ نظر نہیں آتی۔ یہ اب کسی دوائی کھانے سے بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی آپ ایسی دوائی کھانے جس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو سکتا ہے۔ تو دوستو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اندر کوئی ایسی خرابی پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے یہ آپ کو سنائی دیتا ہے۔ یہ بعض لوگوں کو تو شدید سٹریس کی بعد بھی یہ ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو کرونا کے بعد بھی ہو جاتا ہے۔ تو دوستو اس کی کچھ بھی ہو سکتی ہے وجوہات، لیکن اب یہ ضروری نہیں کہ جو آپ کو پہلے وجہ ڈھونڈیں گے پھر آپ اس کا علاج کریں گے، ایسے تو نہیں ہو سکتا نا۔ اب اگر آپ کو ایک چوٹ لگی ہے، جسم پہ زخم لگ گیا، کوئی چیز کیل نیچے پاؤں میں کچھ چبھ گیا ہے، آپ کو اب پتہ نہیں ہے کیا چبھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ پہلے یہ تو نہیں کہیں گے کہ پہلے مجھے پتہ چلے گا کہ مجھے کیا لگا ہے، مجھے کیل لگا ہے، مجھے کانٹا لگا ہے، مجھے کوئی پتھر لگا ہے، مجھے کوئی چھری لگی ہے، پہلے میں وہ چیز ڈھونڈوں گا پھر میں اس کے حساب سے علاج کروں گا۔ ایسے تو نہیں ہوگا نا۔ آپ سیدھا جائیں گے اسپتال، جا کے وہ آپ کو جراثیم کش وہ آپ کو دوائی لگا دیں گے، اس کے اوپر پٹی، اگر ٹانگے کی ضرورت ٹانکا لگا دیں گے اور پٹی لگا دیں گے۔ آپ یہ تو نہیں سوچیں گے۔ اب مختلف لوگ کہہ رہے ہیں نیٹ پہ کہ جی آپ پہلے اس کی وجہ ڈھونڈیں کہ جی آپ کو کس وجہ سے ٹینائٹس ہوا، پھر اس کا علاج کریں۔ تو دوستو اس کا سیدھا سیدھا حربہ ہے، اگر تو فزیکل وجہ ہے، کان کو چیک کرا لیں، نہیں ہے کان کی فزیکل مسئلہ ہے تو حل کرائیں۔ تو دوستو اسی طرح اب آپ ٹینائٹس کے اگر فزیکل کوئی وجہ نہیں ہے، بغیر وجہ کے آپ کو ہو چکی ہے، یا کوئی بھی آپ نے دوائی کہیں آپ کو نہیں پتہ کس وجہ سے ہوا، کوئی وجہ ہی سامنے آپ کو نہیں نظر آ رہی، تو آپ کو وجہ ڈھونڈنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس کے حل پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو اس چینل کو میں نے اسی لیے بنایا ہے کہ اس میں ہم ٹینائٹس کے مختلف جو قسم کے ٹینائٹس ہیں ان کے حل کے بارے میں پریکٹیکل آپ کو میں چیزیں بتاؤں گا، جس نے مجھے بھی فائدہ دیا ہے، اور میں جب اس کا شکار ہوا تو ٹینائٹس کا بھی شکار ہوا اور ہائپر ایکیوسس کا بھی شکار ہوا۔
تو اس کی بعد پھر میں نے اس کے اوپر پورا گوگل کو میں نے کھنگال لیا، اور کچھ دوست بھی تھے جن سے میں نے مشورے لیے جو اس مسئلے سے گزر چکے۔ تو دوستو آپ کو اس چینل میں بہت سی مفید معلومات ملیں گی، اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اگر آپ کا کوئی دوست اس مسئلے کا شکار ہے تو آپ ان تک بھی یہ شیئر کیجئے، یہ ویڈیوز اور میرا چینل۔ تو انشاءاللہ یہ میں نے صرف اسی لیے بنایا ہے کہ اپنے جیسے اور دوستوں کی مدد کی جا سکے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ خدا حافظ۔